تو بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک وہ ذات اللہ کی ہی ہے، عندہ جس کے پاس علم الساعہ قیامت کے آنے کی صحیح معلومات ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے آگے ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی عظیم ذات بارش برساتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی ذات ایسی ہے جو رحم مادر ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا لڑکی، سعادت مند، بدبخت، نیک، شریر، اولاد کیسی ہے، یہ وہی ذات جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کسی کو یہ پتہ نہیں، ماذا تکسب غداً، کہ وہ پلاننگ کے باوجود بھی کل کیا کرے گا۔ اور سب سے آخری چیز ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کسی کو بھی یہ بھی پتہ نہیں بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ اس کی آخری سانسیں کس زمین پر آئیں گی، وہ کہاں مرے گا، اس کا انتقال کہاں ہوگا۔ ہم نے زندگی گزاری، ایک لمبا عرصہ اللہ نے ہمیں گزارنے کے لیے دیا۔ اس زندگی کے لیے مختلف پلاننگ اور ترتیب انسان بناتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ایک لمبی زندگی گزارنے کے باوجود بھی کہاں اس کا انتقال ہوگا اسے اس کا صحیح علم اور پتہ نہیں ہوتا۔ اور جس جگہ اس کا انتقال ہو، اس کی تدفین دفن کرنا اسی جگہ بہتر ہے، بغیر کسی معقول وجہ کے دوسری جگہ منتقل کرنا اسلامی نقطہ نظر سے بہتر اور پسندیدہ نہیں۔ اس آخری جز سے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے یوم جمہوریہ اور ہندوستانی مسلمان۔ آخری جز میں یہ بات آئی کہ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی، لیکن جہاں موت ہو وہیں تدفین بہتر، یہ اسلامی نقطہ نظر۔ جب ہمیں ایک عمر گزارنے کے بعد بھی اپنی موت کی پلاننگ اور مرنے کے بعد تدفین کی جگہ کے سلسلے میں اللہ کے نظام کا پابند کیا گیا، تو پیدا ہونے سے پہلے جب ہم وجود سے محروم تھے، ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا ہم کہاں پیدا ہوں، کس سرزمین میں پیدا ہوں، ہمارے ماں باپ کون ہوں، کس حالت میں پیدا ہوں۔ لہذا ہماری اور آپ کی پیدائش جس سرزمین میں ہوئی، یہ ہمارا آپ کا کسی بھی انسان کا انتخاب نہیں، یہ انتخاب اللہ کا ہے جو ہمیں پالنے والا اور پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کسی جگہ پیدا کر دیا، تو اس سے فطری لگاؤ، اس میں خوشحالی اور اس کی ترقی کے لیے کوشش، کہ ہمارا اور آپ کا ملکی بھی اور آگے بڑھ کر ملی تقاضا بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی خواہش تھی کہ ہم یہیں بڑھیں، ہماری تربیت یہیں ہو، ہم یہیں پلیں۔ اور اگرچہ کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت کہاں آئے گی، لیکن زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ غالباً وہی سرزمین ہماری مدفن، یعنی ہمارے دفن کرنے کی جگہ بنے۔ لہذا اس ملک سے محبت، اس سے تعلق، اس میں خوشحالی، وہاں امن و امان، پیار و محبت
اور اس کی ترقی اور اس کی خاطر قربانی یہ ایک ملکی فریضہ بھی ہے اور ایک ملی تقاضا بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے مختلف زمانوں میں مسلمانوں نے جب ضرورت پڑی، چاہے وہ جنگ آزادی ہو، چاہے آزادی کے بعد مختلف جنگیں ہوں، چاہے ملک کے اندر ہونے والی وہ صورتحال ہو جو عوام سے ان کی شرکت اور حصہ داری کا مطالبہ کرتی ہو، مسلمان ہمیشہ آگے رہے اور جو کچھ کر سکتے تھے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے انگریز اس ملک میں کاروبار کے ارادے سے ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کے بہانے داخل ہوئے اور دھیرے دھیرے انہوں نے یہاں کے اقتصاد پر ہی نہیں بلکہ دیگر معاملات میں بھی اپنا تصرف بڑھایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس وقت مغلیہ حکومت کے آخری شہنشاہ شاہ ظفر یہاں کے شہنشاہ تھے، ان کو اپنی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیا گیا بلکہ اسے اٹھا لیا گیا، اور پھر مختلف زمانوں میں لوگوں نے کوشش کی کہ ان کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہو پائیں، لیکن پھر بھی 1857 وہ سن ہے کہ جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے سبھی بچوں کے سر قلم کر کے ایک تھالی میں سجا کر ان کے سامنے پیش کیا کہ اب تم سمجھو کہ اس ملک میں جب بادشاہ کی حیثیت ہے تو پھر اوروں کا کیا حال ہوگا۔ اور 1857 سے 1947 تک اس ملک پر انگریزوں کی ناجائز، ظالمانہ اور ہر طرح سے غیر دستوری حکومت قائم رہی جو برطانوی حکومت کے ماتحت تھی، برٹش گورنمنٹ کے ماتحت تھی، اور 1857 سے 1947 کے درمیان مختلف طریقوں سے یہاں کے باشندوں نے مشترکہ کوششیں کی کہ ملک آزاد ہو جائے، انگریزوں کے ظلم و جبر سے، ان کی زیادتی سے، ان کے غیر حقیقی حکومت سے آزادی ملے۔ لیکن 1947 تک یہ معرکہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 کو اس ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزادی ملی، اور دنیا میں عظیم ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ہندوستان اور پاکستان 2 ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارے ملک کو آزادی ملی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان پاکستان گئے، لیکن آج بھی جتنے مسلمان پاکستان میں ہیں اس سے زیادہ مسلمان ہمارے اس ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اور آزادی میں جناح کی تحریک کے نتیجے میں مسلمانوں کے نام پر پاکستان کے نام سے ایک سلطنت وجود میں ضرور آئی، لیکن خود ہندوستان نے اپنے ساتھ مسلمانوں کو وابستہ رکھنے کی سیاسی، سفارتی اور جہاں ضرورت پڑی طاقت کا بھی استعمال کیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کشمیر اور حیدرآباد مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کے باوجود ہندوستان سے وابستہ ہوئے، ہندوستان کے ساتھ رہے، اور جب کشمیر اور حیدرآباد کو آزادی کے بعد بھی ہندوستان کے موجودہ حکمرانوں نے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ ہی نہیں بلکہ اس کے لیے کوشش کی، تو گویا یہ اعلان تھا یہ ملک صرف
ہندوؤں کا نہیں بلکہ روز اول سے آزادی کے بعد سے انہوں نے مسلمانوں کو یہاں رکھنا چاہا، مختلف تدبیروں سے، مختلف سفارتی کوششوں سے اور دیگر جو ذرائع ہو سکتے تھے انہوں نے یہاں رکھنا چاہا۔ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا، لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں جو حکومت تھی وہ 1935 میں برطانوی پارلیمنٹ کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق یہاں کے نظام سنبھال رہی تھی، یہاں تک کہ 26 نومبر 1949 ملک آزاد ہوا تھا۔ 15 اگست 1947 کو دستور بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی، مختلف میٹنگیں ہوئی، مختلف صوبوں کے مجالس قانون ساز کے نمائندوں نے شرکت کر کے لمبی بحث و مباحثے، مذاکرے اور مناقشے کے بعد 26 نومبر 1949 کو یعنی آزادی کے 2 سال 3 ماہ 11 دن کے بعد یہاں کا دستور مکمل کر لیا۔ تو جس دن اس ملک کا نیا دستور مکمل کیا گیا وہ 26 نومبر 1949 تھا۔ ہم اور آپ 15 اگست یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہمارے ملک کا دستور جس دن تیار ہوا، مکمل ہوا، وہ تاریخ 26 نومبر 1949 ہے، لیکن قومی دن کے طور پر ہم نے 26 نومبر 1949 کو سامنے رکھ کر 26 نومبر کو کوئی قومی جشن نہیں منایا، بلکہ ہم نے قومی جشن جب منایا وہ 26 جنوری ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دستور 26 نومبر 1949 کو بنا تھا اس کو نافذ کیا گیا 26 جنوری 1950 میں۔ گویا جس طرح کسی مکان کا نقشہ بنا لینا جشن کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی بنیادوں پر مکان بن جانا خوشی کا ذریعہ ہے، جس طرح کسی تھیسس اور مقالے کے سیناپسس یا خطے کو بنا لینے سے ہم کو اور آپ کو ڈگری نہیں ملتی، بلکہ جب وہ مقالہ مکمل نافذ ہو جائے، جب وائوا میں مناقشے میں اسے پاس کر دیا جائے، تب جا کر خوشی ملتی ہے، ڈگری ملتی ہے۔ اسی طرح دستور 26 نومبر 1949 کو بن ضرور گیا تھا، لیکن نافذ ہونے کی تاریخ 26 جنوری 1950 ہے، اور تمام لوگوں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہمارے ملک کا دوسرا قومی جشن ہر سال 26 جنوری کو منایا جائے گا، وہ دن جب اس دستور کو نافذ کر دیا جائے گا، جب اس دستور کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، جب اس دستور کو 2 سال 3 ماہ 11 دن کے بعد بنایا گیا تو ملک کے اندر جو نظام بنایا گیا اس میں ملک میں رہنے والے تمام افراد، تمام علاقوں، تمام قبائل، تمام مذاہب، تمام رنگ و نسل اور تمام طبقات کی نمائندگی بھی دی گئی، اور ہر ایک کو متحد رکھ کر اس ملک کی ترقی کا جو خواب دیکھا گیا اس کی بنیاد پر اس تفصیلی آئین کو، اس تفصیلی دستور کو مرتب کر کے نافذ کیا گیا، جس کے اندر اس ملک کے ہر شہری کو آزادی، اس کے عقیدے اور مذہب کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، مذہبی تعلیم، مذہبی اداروں کا قیام اور دیگر تمام چیزوں کی آزادی ہر شخص کو ایک نگاہ سے اس کی حیثیت کے مطابق دیکھنے کا فیصلہ ہوا۔ اور جب ہم نے
نفاذ کے دن کو جشن جمہوریہ منایا، دوسرا قومی دن منایا، تو گویا ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں جشن کا حق حاصل ہے جب ہم اس ملک کے اس دستور کو نافذ کریں گے۔ ایک اور پہلو سامنے رکھیے گا، پارلیمنٹ میں قوانین بنتے ہیں، حسب ضرورت ترمیم ہوتی ہے، لیکن آئین ہند کو اس ملک کے تمام صوبوں کے منتخب نمائندوں کے ذریعے، یعنی مجالس قانون ساز کے مشترکہ نمائندوں نے بنایا، لہذا پارلیمنٹ کو اس ملک کے آئین سے چھیڑ چھاڑ کرنے، اس کے بنیادی حقوق کو سلب کرنے، اسے سرے سے بدل دینے، اس کے تقاضوں کو بالکل ملیامت کر دینے، اس کا اختیار نہ تھا نہ ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ آئین ہمارے ملک کی یکجہتی، اتحاد، ترقی، خوشحالی اور دنیا میں اس کی عظمت کو بنانے کا ایک ایسی علامت بن گیا کہ جس پر تمام لوگوں نے ہمیشہ فخر کیا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے، آپ بتائیے آپ ہندوستانی ہیں یا مسلمان ہیں؟ میرے بھائیوں مجھے معاف کیجئے گا، میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ شاید جب تک اس کی تفصیل ہم اور آپ نہ جانیں بہتوں کو اعتراض ہو۔ ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ بھی آیا کہ ایک صحابی نے اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی اور دوسرے صحابی نے آ کر کے کہا کہ تم پر صرف تمہارے رب کا حق ہی نہیں ہے۔ اور وہ دو صحابی تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء کے یہاں مہمان ہوئے۔ مقصد وہ اللہ کے حقوق کو سامنے رکھ کر دیگر حقوق کو نظر انداز کر رہے تھے۔ مہمان ہوئے، جب دوپہر کا کھانا آیا تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سلمان فارسی آپ کھانا نوش فرمائیں، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تم نہیں کھاؤ گے تو میں کھانا نہیں کھا سکتا، اور پھر چونکہ وہ روزہ نفلی تھا انہوں نے اپنا روزہ توڑا اور کھانا کھایا۔ رات ہوئی، عشاء کی نماز ساتھ پڑھ کر لوٹے، جب آرام کے لیے لوٹے تو تھوڑی دیر کے بعد انہیں اپنے جگہ پہ چھوڑ کر حضرت ابو الدرداء مصلی اٹھا کر اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے جانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو الدرداء نے کہا اب یہ رات کا وقت میرے اور میرے رب کے درمیان کا وقت ہے، میں اس کے لیے وقت نکالنے جا رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، جاؤ کچھ دیر بیوی بچوں کے ساتھ رہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ پھر وہ وہاں سے اٹھے اور پھر نماز کے لیے جانے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے آواز دی، جاؤ سو، تمہارے اوپر تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں پوری ہو گئیں تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ایک مسلمان جب اللہ کا سچا پیروکار ہوتا ہے تو صرف اللہ کے حق کو بھی سامنے رکھے تو یہ غلط ہے۔ اسلام نام ہے عقائد کا بھی، عبادات کا بھی، اخلاق کا بھی، کردار کا بھی، معاملات کا بھی، اور حدیث جو بخاری شریف میں ہے اس کے الفاظ ہیں، حضرت سلمان فارسی نے کہا اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یقیناً تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، لیکن وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم و جان اور صحت کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اہل و عیال بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھ اور جسم کے ایک ایک عضو کا بھی حق ہے، لہذا فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یہی اسلام ہے۔ آپ نے اللہ کا حق دیا، بندوں کا حق نہیں دیا، آپ سچے مسلمان نہیں۔ لہذا اس ملک کا شہری،
اس ملک کے حقوق کو بھی ادا کرے گا، اللہ کے حقوق کو بھی پہچانے گا، جب اس ملک کی آزادی کے بعد اس ملک میں دوسرے مسلم اکثریتی علاقوں کو یہاں کے ذمہ داروں نے یہاں رکھنے کی تنگ و دو اور کوشش کی، یہ گویا اعلان تھا کہ اس ملک کی بنیاد صرف مذہبی بنیاد پہ نہیں کی جا رہی ہے۔ جب جشن جمہوریہ منانے کو قومی دن کے طور پر لوگوں نے مانا تو گویا اس دستور کو نافذ کرنا، اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کے مطابق ہر طبقے، ہر مذہب، ہر علاقے، ہر رنگ والے کو اس کا حق دینا، یہ ہمارا ملک ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے اور اس ملک کے ذمہ داروں سے بھی اور اس ملک میں بسنے والے تمام شہریوں سے بھی، اور بطور مسلمان ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے اہل و عیال کا آپ پر حق ہے، وَلِمَالِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے مال پر بھی آپ کا حق ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، جو اپنے مال کے تحفظ میں ہلاک کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور مَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، جو اپنے اہل و عیال کے دفاع میں شہید کر دیا جائے فَهُوَ شہید، وہ شہید ہے۔ لہذا اس ملک میں ہم اور آپ اکیلے نہیں، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، اپنے ملک میں رہنے والے، محبت کرنے والے ہر مذہب کے بھائیوں سے ربط رکھتے ہیں، اور جب کبھی بھی دشمن نے اس ملک پر غلط نگاہ ڈالی، چاہے وہ یہاں کی زمین پہ ہو، چاہے یہاں کے اقطار پہ ہو، چاہے یہاں کے مختلف دوسری چیزوں پر ہو، مسلمانوں نے اس درد کو محسوس کیا، وہ ٹیس ان کے سینے میں محسوس ہوئی اور وہ کھڑے ہوئے، اور تاریخ کا کوئی واقعہ نکال لیجئے، کبھی بھی مسلمان اپنے کردار کو پیش کرنے میں آپ کو پیچھے نظر نہیں آئیں گے، اور بطور مسلمان ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو پیغام ملتا ہے اس سلسلے میں ہم غور کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کے ایک واقعے پر حلف الفضول ایک معاہدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی بہت زیادہ نہیں تھی، نبوت تو اس کے کئی سالوں بعد آپ کو دی گئی، لیکن جب ایک تاجر باہر سے آتا ہے، مکے کے ایک سردار اس کے سامان کو لے کر فروخت کرتے ہیں، اور پھر اس تاجر کو اس کا حق دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کچھ سرداروں کے ساتھ ایک پیکٹ، ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد مکے کی سرزمین پر کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کسی پہ ظلم ہوا تو ہم لوگ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک مظلوم کو ظالم سے حق لے کر ادا نہ کر دیا جائے۔ اور اس واقعے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی یہاں تک کہا کہ مجھے ایک ایسے معاہدے میں شرکت کا موقع ملا، لقد شہدت مع عمومتی، میں اپنے چچیرے رشتہ داروں کے ساتھ شریک ہوا، حلفن ایک ایسے پیکٹ اور معاہدے میں، فی دار عبداللہ بن جدعان، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر، ما احب، میں قطعاً یہ نہیں چاہوں گا، انا لی بہ حمرن نعم، کہ اس معاہدے میں میں شریک نہ ہوتا اور اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹنی جیسی سب سے قیمتی چیز مل جاتی، اور پھر یہ کہا کہ اگر مجھے آج بھی اس جیسے معاہدے میں بلایا جاتا تو میں ضرور جاتا۔ لہذا بطور مسلمان ہماری اور آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو تعلیم ہے، جو تقاضا ہے،
وہ یہ کہ اگر ہم اس ملک کے مخلص ہیں تو ہم بھی کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کوشش کریں کہ آج کے بعد سے اس ملک میں اگر میری نظروں میں کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دکھا تو ہم لوگوں کے ساتھ مل کر اس ظلم کا خاتمہ کریں گے، ظالم کو روکیں گے، مظلوم کا سہارا بنیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج 22 جنوری ہے، اگلے 2-4 دنوں میں جشن جمہوریہ کی تقریب ہوگی۔ اس کا پیغام اسلامی نقطہ نظر سے، چونکہ اس ملک میں آزادی کے بعد مسلم اکثریتی علاقوں کو یہاں باقی رکھنے کی کوشش یہاں کے ذمہ داروں نے کی تھی، لہذا یہاں کی ایک ایک چیز پر مسلمانوں کا دستور کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق حق ہے۔ ہمیں اپنا بھی حق چاہیے اور دیگر طبقات کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی روا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت مسلمان اس ملک میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔